دنیا میں ایک محبت ایسی ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ محبت ہے بیوی کی شوہر سے اور شوہر کی بیوی سے۔ میاں بیوی جب آپس میں محبت کرتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، انہی دیکھ کے میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور سنو، دنیا میں ایک ایسی محبت بھی ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ بہت ہی ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی محبت ہے اور کس کے ساتھ کی گئی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے؟ جوانوں، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، زندگی میں انقلاب لانے والا۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں شادی شدہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ صرف محبت ہی نہیں، جس طرح میں باتوں پر کہتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مودت کرتا تھا، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، جس طرح انسان 3 دن کا پیاسا ہو، 5 دن کا پیاسا ہو، 5 دنوں سے اس نے پانی نہیں پیا ہو، کڑکتی دھوپ ہو، تتی ریت ہو، گرمی کا موسم ہو، جس طرح 3 دن کے پیاسے کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے بلکہ مودت ہوتی ہے، جس طرح وہ پانی کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکے گا، اسی طرح وہ شخص بھی اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو خود سے جدا کروں گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ عشق کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بیوی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، دونوں گردے خراب ہو گئے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس محبت کرنے والے شوہر نے اپنے دونوں گردے نکال کر بیوی کو دے دیے۔ 2 گردوں کے بغیر سانسیں لینے لگا کہ کسی نہ کسی طرح میری بیوی بچ جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیوی کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ یہ آدمی بہت ہی امیر تھا، کبیر تھا، پیسوں والا تھا۔ اس نے بیوی کے اوپر بڑا ہی پیسہ بہایا، بیوی کا دور دور سے علاج کروایا، دور دور سے حکیم طبیب آتے رہے، بیوی کا علاج کرتے رہے، مگر بے سود، بیوی کو شفا نہ ملی۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کے چلا گیا۔ وہ بیوی جس سے شوہر بے پناہ محبت کرتا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بیوی مجھ سے جدا ہوگی، میں اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کے جسم سے روح کو نکلتا ہوا دیکھوں گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری محبت میری زندگی سے نکل جائے گی۔ موت کا فرشتہ آیا، بے رحمی سے شوہر سے اس کی محبت کو جدا کر دیا، شوہر کا بازو توڑ کے رکھ دیا۔ بیوی کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا جگرا پھٹ گیا، وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، کیونکہ وہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بیوی کی جدائی نے اسے مار دیا، اسے زندہ لاش بنا دیا۔ ہائے، جیسے ہی بیوی کے جسم سے روح نکلی تو محبت کرنے والے شوہر نے اپنا سر پیٹا، سر پیٹتے ہوئے کہا، او میری ملکہ، او میری شریک حیات، تیرے لیے تو میں نے اتنا خوبصورت عالی شان محل بنایا تھا، تیرے رہنے کے لیے اتنا بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا تھا کہ میری بیوی یہاں بیٹھ کے سکھ کی سانسیں لے گی، ہم قیامت تک جئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزاریں گے، مگر میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ میری محبت مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب عزیز و اقارب نے کہا کہ
قبرستان جاؤ بھابھی جی کی قبر تیار کرو، قبرستان جاؤ بہن جی کی قبر تیار کرو۔ تو اس محبت کرنے والے شوہر نے کہا خبردار، میں اپنی بیوی کو قبرستان ہرگز نہیں دفنانا چاہتا، میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیوی پہلے زندہ تھی، اب مردہ لاش بن چکی ہے نا، میں اپنی بیوی کو اسی محل کے اندر ہی دفناؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ خوبصورت محل کے صحن میں بیوی کے لیے قبر تیار کی۔ اس طرح کی محبت تو کرتا تھا، اس طرح کی مودت تو کرتا تھا، اس کا دل بیوی کی محبت میں غرق ہو گیا تھا۔ بیوی کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، نہ اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا جس طرح یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسی طرح دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا، بیوی سے عشق کر بیٹھا، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے دھوکے باز بیوی سے محبت کر بیٹھا۔ آگے انجام کیا ہوتا ہے دل کے کانوں سے سنیں۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو گھر کے صحن کے اندر ہی دفنانا ہے، بیوی کی قبر صحن میں ہی بنائی جائے۔ اب محبت کرنے والے شوہر کے کہنے پر قبر کھودنے والے نے خوبصورت محل کے صحن میں قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر تیار ہو گئی۔ اس دور کی شریعت کے مطابق جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھا دینے کے بعد بیوی کو سپرد خاک کرنے لگا، اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کو مٹی کے سپرد کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ لوگ خاک میں ڈھونڈتے رہے سونا، لوگ خاک میں ڈھونڈتے رہے سونا، ہم نے سونا سپرد کیا خاک میں۔ شوہر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو خاک میں دفن کر دیا، اپنے پیار کو خاک میں دفن کر دیا، مٹی میں دفن کر دیا۔ بیوی کی قبر تیار ہو گئی۔ کچھ دن تو دوستوں نے رل مل کے سوگ منایا، دوست بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب اس محبت کرنے والے شوہر نے کیا کیا کہ بیوی کی قبر کے بالکل ساتھ اس نے چادر بچھائی اور چادر کے اوپر سو گیا۔ اب بیوی کی قبر کے گلے لگ کر سوتا تھا، بیوی کی قبر کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر سوتا تھا۔ جیسے ہی بیوی کی قبر کے ساتھ اپنا سینہ لگاتا تو اس کی جان میں جان آ جاتی، اسے سکون ملتا، چین و قرار ملتا۔ اس مٹی کو سینے سے لگا کر اسے سکون اس لیے ملتا تھا، چین و قرار اس لیے ملتا تھا کہ اس مٹی کی نسبت اس کی محبوبہ سے ہو گئی تھی، اسی مٹی کے اندر اس کا محبوب دفن ہوا پڑا تھا، اس لیے وہ روزانہ مٹی کو اپنے سینے سے لگا کر سوتا تھا۔ این بیوی کی قبر کے ساتھ چٹائی بچھاتا، بیوی کی قبر کو سینے سے لگا کر سو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، باہر سردی ہے، جاڑا ہے، دوسری مٹی ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے، برف ہوئی پڑی ہے، لیکن جیسے ہی یہ بیوی کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا تو بیوی کی قبر کی جو مٹی ہے وہ گرم ہے، باقی والی مٹی ٹھنڈی ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، باہر برف باری ہو رہی ہے، جاڑا ہے۔ باقی والی مٹی پر ہاتھ لگاتا ہے تو وہ برف ہوئی پڑی ہے، لیکن جیسے ہی بیوی کی قبر کی مٹی کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے نا، جیسے ہی بیوی کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ اندر آگ جلی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اندر جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑا ہی پریشان ہوا، بڑا ہی حیران ہوا، اللہ کہیں میری محبوبہ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تو نہیں بن گئی، کہیں میری محبوبہ کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں تو نہیں کھول دی گئی۔ اللہ تو کرم فرما، تو رحم فرما، میری اس پریشانی کو ٹال دے۔ لیکن اس کی یہ پریشانی بڑھتی گئی، ابھی یہ پریشانی دماغ سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری پریشانی، دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ بیوی کی قبر کے اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگی، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ ان خوفناک آوازوں نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا، یہ خوفناک آوازیں بھی بڑھتی گئیں اور قبر کے اندر جلی ہوئی آگ بھی بڑھتی گئی۔ اب اس نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں، اپنی یہ پریشانی اپنے ہمراہ لے کر، یہ مصیبت اپنے ہمراہ لے کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ بتاتا ہوں، یہ پریشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا ہوں، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام میری اس پریشانی کا ضرور حل کریں گے۔
اب اپنی ان مصیبتوں کو ہمراہ لے کر، ان پریشانیوں کو ہمراہ لے کر، کندھے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کا بوجھ لاد کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ گھر سے نکلا، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا چلتا اس کے جسم میں جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے جو سامنے درخت کھڑا ہے، درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانسیں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی منزل کو روا ہو جاؤں گا، پھر اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤں گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سایہ دار درخت تھا، گھنا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، سکون کی سانسیں لینے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس پر نیند کا غلبہ آیا، نیند کا غلبہ آیا۔ درخت کے سائے کے نیچے لیٹا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو خواب میں جس درخت کے نیچے یہ محبت کرنے والا شوہر سویا ہوا تھا، جس گھنے درخت کے نیچے یہ شخص سویا ہوا تھا، وہی گھنا درخت اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بندہ خدا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے جیسا بن جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ خواب کی دنیا میں گھنا درخت اس سوئے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے جیسا بن جاتا تو کیا ہی اچھی بات، کتنی اچھی بات، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو میرے جیسا بن جاتا۔ تو خواب کی دنیا میں اس سونے والے شخص نے، محبت کرنے والے شوہر نے گھنے درخت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے اندر خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی کیا ہے، میں تیرے جیسا بن جاؤں، اپنے اندر خوبی تو بتا۔ درخت نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوبی ہے، میرے اندر کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو بھی میرے جیسا ہی بن جائے۔ یہ سن کر یہ شخص بڑا ہی حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہنے لگا، اے درخت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا، لوگ تجھے آگ کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے کہ تو میرے جیسا بن جا، اور تیرے اندر خوبی یہ ہے، اتنی بڑی خوبی، اتنا بڑا کمال ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور تو بدلے میں بجائے پتھر مارنے کے انہیں پھل دیتا ہے، اتنا بڑا کمال ہے۔ اگر اتنا ہی تو اچھا ہے تو پھر لوگ تجھے آگ کی جگہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو اس درخت نے جواب دیا، کہا، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی آگ کی غذا نہ بناتا، کبھی بھی میں آگ کی جگہ استعمال نہ ہوتا، کبھی بھی میں آگ میں نہ جلتا، لیکن میرے اندر لاکھوں خوبیاں ہونے کے باوجود ایک خامی ہے میرے اندر، اس ایک خامی نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے، پانی پھیرا ہوا ہے، میری تمام خوبیوں کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ وہ میری تمام خوبیاں میرے کسی کام کی نہیں، میری کسی خاطر کی نہیں، اگر میرے اندر یہ ایک خامی نہ ہوتی، ایک کمی نہ ہوتی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کون سی خامی ہے جس نے تیری تمام خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے؟ تو درخت نے کہا کہ وہ خامی یہ ہے، وہ کمی یہ ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے نا، میں ادھر کو ہو جاتا ہوں، جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ ہائے، ثابت ہوا، واضح ہوا کہ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے والی، چاہے جاندار اشیاء ہو یا بے جان اشیاء ہو، جاندار چیز ہو بے جان چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جس محفل میں بیٹھنا بس اسی کا ہو جانا، غیبت کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا، اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع کر دینا۔ ایک لمحہ پہلے جس زبان کو جھوٹ سے گندا کرتا رہا، اسی گندی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ 2 لمحے پہلے جس زبان کو
غیبت اور چغلی سے ناپاک کیا، اسی ناپاک زبان سے اب اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جدھر کو دل چاہے ادھر کو ہو جانا، جدھر کو نفس امارہ چاہے ادھر کو ہو جانا۔ نفس امارہ کہے کہ فلاں سے گناہ کر، ہر حال میں وہ گناہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب یہ ہے شہوت کی پوجا کرنا، خدا کو خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھنا، خدا کو خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانا۔ اب درخت کی ان نصیحتوں نے اس کی زندگی بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اس کے اندر انقلاب لانے میں بھرپور کوشش کی۔ درخت کی نصیحتوں نے، درخت کی تبلیغ نے کہ تو میرے جیسا بن جا، جدھر کو ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی اپنے سفر کو روانہ ہوا، اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے بڑی ہی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے آخرکار یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا ہی پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑے ہو کر رو کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، میں دکھی، میں غموں کا مارا ایک انسان چھوٹی سی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا را آپ کو اپنے خدا کا واسطہ میری چھوٹی سی عرضی سن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او بندہ خدا، تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار کیوں نمودار ہیں؟ آخر تجھے کس چیز نے پریشان کیا کہ اس پریشانی نے تجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا؟ آخر تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے کہ اس پریشانی نے تیرا جگرا پھاڑ دیا ہے، تیرا کلیجہ پھاڑ دیا ہے، تیرا طاقتور بدن کمزور ہو چکا ہے؟ آخر کس چیز کی وجہ سے تو پریشان ہے؟ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ پر 2 مصیبتیں ایسی آن پڑی ہیں کہ ان مصیبتوں نے میرے ستیہ ناش کر دیا، میرا جینا حرام کر دیا۔ میں ایک زندہ لاش آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا جسم تو آپ کے سامنے کھڑا ہے لیکن میرا دل کہیں اور ہے، میرا دل مٹی میں دفن ہو چکا ہے، میری محبت مٹی میں دفن ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی کر، دیر نہ کر، اپنی پریشانی بتا، تیری پریشانی کا حل کیا جائے۔ بیوی سے محبت کرنے والے شوہر نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، پہلی مصیبت تو مجھ پر یہ آن پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبت کو چھین لیا ہے، میری محبت کو مٹی میں دفن کر دیا، میرے پیار کو، میرے عشق کو مٹی میں دفن کر دیا۔ وہ عورت، وہ بیوی جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، بیوی مر گئی لیکن میں بدقسمت زندہ ہوں۔ پہلی مصیبت تو یہ آن پڑی کہ میں بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بیوی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔